اگر قوت رکھتے ہو قرآن کہتا ہے گواہ اگر 4 ہیں تو وہ گواہی دے سکتے ہیں، اگر 3 ہو تو چپ. یہی ہے نا، قرآن کہتا ہے نا. قاضی کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تیرے پاس 3 آئے، 3 آئے تو ان کو کیا کرو، آئی وٹنس ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلاں کو ہم نے دیکھا ہے، تو اللہ کہتا ہے ان کو 80 درے لگا دو، ان تینوں کو. یہ 4 کیوں نہیں آئے؟ پھر معاشرے میں اس کو مشہور کر دو کہ ان کی کبھی زندگی میں گواہی نہ مانی جائے. وہ تو سچے ہیں، سمجھو اسلام کو. اسی طرح یہ شیطان، وہ عمر رضی اللہ عنہ بعد میں پوری کر لوں، پھر انہوں نے وہ کٹہرے میں آ گئے، پھر اس سے سوری کی، معذرت کی امیر المومنین نے. یہاں تو ان کے پیدا ہونے والے بچے بھی پہلے ہی ہمارے سربراہ بن جاتے ہیں، ہے نا. ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تو پہلے ہی ہم ان کے محکوم بن جاتے ہیں. یہ ہے اسلام. جب اس پر چلیں گے پھر سلامتی آئے گی. یہاں تو انسان کو جھکا رہا ہے، کھاتا بھی ان کا ہے، لیتا بھی ان سے ہے، اور رب بھی ان کا بنا ہوا ہے، اور دینے والے بھی بے وقوف. ہاں جی، سرکار دی بددعا لگ جیسی اگر اس وال پٹھ کیتی تھے، ماؤ نو تکا مار کے آ گیا کروں باہر تے پیر وال پٹھ دی کر دی. ہاں جی، جھکتا جا رہا ہے. اتنا اللہ کے آگے نہیں جھکتا جتنا اس کے ظالم کے آگے جھکتا ہے، جو تیرے دین کو بھی برباد کر رہا ہے، تیری آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے. مال بھی نہیں تیرا چھوڑتا، چاہے تو بھوکا ہے چاہے تو رجا ہوا ہے. یہ تھا اسلام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطی مانی، اس پر کیس نہیں چلا. یہ اسلام ہے. ہم تو لوگوں کے راز انہونیوں پر لکھ رہے ہیں، پہلے پلان بناتے ہیں، پھر یہ جو بدبخت بیٹھے ہیں جھوٹے، سب ایک جیسے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں. نہ کوئی دیکھتا کسی کی ماں کو، نہ دیکھتا کسی کی بیٹی کو. ایسے تشہیر اس کی کرتے ہیں، تصویریں ننگی بنا کر، شکل کسی کی، جسم کسی کا. اور ظالم کے بچوں، یاد رکھنا جس کو اللہ نے عزت عطا کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی اس کی عزت کو خراب کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں ذلیل کرے گا جہاں اس کو اللہ کی ضرورت ہوگی. جہاں وہ کسی جگہ پھنسا ہوگا، تسبیح پڑھ رہا ہوگا، مولوی نے بتایا بس تو اتھے پڑھتا رہی تے تیرا کام ہو جاسی. اللہ اس طرح رکھیں یا اللہ پھنس گئی انہیں پنچایت دے وچ، اللہ اس سے ایسا کام وہیں کروائے گا جس سے وہ اور ذلیل ہو جائے گا. جو کسی عزت والے کی عزت خراب کرتا ہے، وہ بند کمرے میں بھی اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ اخلاق ہے ہمارے اسلام کا. میں آج بیٹھ جاتا ہوں نہ کچھ مجھے پتہ، ایسے سنی سنائی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی، اتنا ہی کافی ہے. جھوٹے کی پہچان یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی دین کی باتیں. ایسے کسی نے بنا کر بھیج بخاری، تحقیق نہیں کی، دور سے تعلق نہیں اس بات کا اسلام کا. یہ جی فلاں چاند کی پہلی جس نے خبر دی اس کو یہ ملے گا. اب بدبخت یہ کہاں لکھا ہے؟ تو حدیث کا حوالہ دیتا. آپ نے فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی اور مجھ پر اس نے ڈال دی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بغیر تحقیق کے دین و دنیا ہم نے پھیل، جو مل گیا وہ لے لیا. جی فلاں بزرگ کو ہم نے کرتے دیکھا، فلاں بندے کو یہ کرتے دیکھا ہے. نوٹ تمہارے پاس آ جائے چاہے 500 کا تو پاگلوں کی طرح انگلیوں سے بھی چیک کرتا ہے تو آنکھوں سے بھی چیک کرتا ہے.
منڈی سے آلو ٹماٹر لینے جاتا ہے تو اس کو بھی الٹا سیدھا کر کے دیکھتا ہے، اگر روشنی کم ہو تو موبائل کی لائٹ جلا کر دیکھتا ہے کہیں کوئی داغی تو نہیں ہے۔ اور دین کے معاملے میں کیونکہ تجھے دین سے محبت ہی نہیں، تجھے دین سے چاہت ہو تو پھر تیرے اندر گھسے گا نا، کیونکہ اللہ نے تو اپنی مدد مشروط کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ نعوذ باللہ بھوکا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اپنی بچاؤ اپنے آپ کو، قو انفسکم واہلکم نارا، شیطان کی چالوں سے بچو۔ یہ چالیں شیطان کی ہیں، کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، دکھاتا تمہیں کوئی اور ہے۔ بیٹھے ہیں علاج کرنے والے بعض بدبخت ایسے کہ جو کہتے ہیں تم یہ پڑھو گے نا تو جس نے جادو کیا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہاں جی، پڑھنے کے لیے آیت دی اور وہ سامنے وہ لائے گا شیطان جو تیرا دوست ہوگا، چلو تیرا دوست بھی نہ ہو لیکن اس کو نہیں لائے گا جو کرنے والا ہے، یہ یاد رکھنا، تاکہ تم بیماری سے تو پریشان ہی ہو نا، اب خاندان میں فساد جو پڑے گا اس بات سے، اس سے زیادہ پریشانی ہوگی۔ ظاہر ہے بندہ بیمار بھی ہو، ہیں جی تکلیف میں بھی ہو، پھر خاندان میں جھگڑا فساد بھی شروع ہو جائے تو وہ تو زیادہ اذیت ہے نا، جب بہن ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، یہ کیا ہے سارا کچھ کیا ہے، یہی تو فساد ہے۔ تو یہ فساد پھیلاتے، آپ نے شک نہیں کرنا کسی پہ، وہ جلدی نجات پا جاتے ہیں، جلدی وہ لوگ جلدی نجات پاتے ہیں جو کسی بھی مصیبت میں تکلیف میں، چاہے وہ کسی طریقے سے آئی ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کرونا بیماری آئی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ جب تم پر کوئی تکلیف آئے تو کیا کرو؟ اللہ سے مدد مانگو، جی دعائیں پڑھو، احتیاط کرو، جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی آپ نے تو پہلے بتا دیا، لیکن یہ شیطان تو اب بتاتے ہیں، اس علاقے میں نہ جاؤ، اس علاقے سے باہر نہ نکلو، یہ کرو، وضو کرو، ہیں جی ہاتھ دھو، یہ تو ہمیں بتایا ہوا ہے نا، پڑھ کے دیکھیں نا، ابن قیم کو پڑھ کے دیکھیں، یہ پرانی ساری بات ہے، یہ تو تمہیں اسلام بتا رہا ہے۔ اب اس پر بلیو نہیں کرنا، بس اس پر لگ جاؤ کہ میرا کوئی گناہ ہے جس کی مجھے پکڑ ہے، بس جب یہ سوچو گے تو اللہ پاک انشاءاللہ بہت جلد تمہارے معاملہ ٹھیک کر دے گا، کیونکہ استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت کی بارش برستی ہے، بیٹوں سے مدد کرتا ہے، کہتا ہے نا اللہ سورہ نوح میں، جب تم استغفار پڑھو گے تو کیا کروں گا؟ رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ بیٹے تو ہیں میرے سارے، اگر بیمار ہے تو شفا دوں گا، بے اولاد ہے تو اولاد دوں گا، بے روزگار ہے تو روزی دوں گا، نافرمان ہے تو فرما بردار بناؤں گا، باغات دوں گا، نہریں دوں گا، امن دوں گا، یہ تو اللہ وعدہ کرتا ہے۔ میں نے استغفار پڑھی، میں نے مانا کہ میں مجرم ہوں، انبیاء علیہ السلام معصوم الخطا ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں، ایک حدیث میں 70 بار پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں تو کچھ کیا ہی نہیں، اصل کدے کچھ کیتا ہی نہیں، یہی ہے نا، پتہ نہیں ساڑھے نال انج کیوں ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اگر ایمانداری سے دیکھوں گا تو میرے سے بڑا غلاظت والا ہے ہی، اٹا پڑا ہوں، نہ میری آنکھیں محفوظ، نہ میری کان، نہ میری زبان، نہ میرا دل، تو پھر میں پاک یہ کہے گا تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر مسئلہ بنے گا تو پاک ہے، ہر چیز اس بے نیاز ہے، میں ظالم ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو پڑھا کسی مصیبت میں بھی اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا، لا الہ الا انت سبحانک۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، آپ نے فرمایا میری امت میں جو بھی بندہ قیامت تک مصیبت میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کو نجات دے گا، اس پر نہ کوئی تعداد، نہ کوئی وقت، نہ کوئی اس پر فراڈ جو کہ تم اس کو نہیں پڑھ سکتے، پہلے اس کی زکوٰۃ دو، وہ بدبخت کیا بچیا ہیں اس پر کیا زکوٰۃ دے گا، نہ یہ بہت گرم ہوتا ہے، یہ تیری بیبی نے ٹمپریچر لگا دیتا ہے،
لوگوں کو اپنا محتاج بنانا، اس کی اجازت کی اللہ کے رسول اجازت دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے سے اجازت، تو ہے کون ہے؟ اس کی اجازت کی ضرورت۔ یہ 1.25 لاکھ بار پڑھو، ہاں جی، میں کہتا ہوں 1 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، وضو ہو یا نہ ہو، اس کو پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔